دیکھیے، میں اپنے مطالعہ قرآن اور فہم قرآن اور تدبر قرآن اس سب کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر دین حق مغلوب ہو اور باطل اور طاغوت غالب ہو، اولین فرض عین اس طاغوت کو ختم کر کے اس کے غلبے کو توڑ کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا، اصل اور پہلا اور فرض عین۔ نماز سے بھی پہلے یہ فرض ہے۔ نماز کی صداقت اس پر ہوگی، اگر یہ کر رہے ہیں تو نماز صحیح ہے، یہ نہیں کر رہے تو نماز جھوٹی ہے۔ باطل کو آپ نے گوارا کر رکھا ہے، ریکنسائل کر رکھا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ ہاں، باطل کو آپ نے تسلیم نہیں کیا ہے، باطل کے خلاف آپ کی جد و جہد جاری ہے، تب آپ کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو سچ بول رہے ہیں، ورنہ نماز جھوٹ بنتا ہے۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، ہم چھوڑ دیتے ہیں جو بھی تیرے فاسق و فاجر ہوں، اور ہمارے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہی دوستیاں، وہی رشتہ داریاں، فساق و فجار، حرام خوروں، ہم سب کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں روزانہ۔ بازی بازی بارش بابا ہم بازی، جھوٹ اوروں سے اللہ کے جناب میں کھڑے ہو کے جھوٹ بولنا۔ تو پہلی بات سمجھ لیجیے، اس صورت میں پہلا فرض یہ ہے جس کے ہونے پر ہر فرض کے صحت کا دار و مدار ہے۔ نماز بھی اس کے لیے استعانت کے لیے ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس مقصد کے لیے استعانت نماز سے حاصل کرو، مدد حاصل کرو۔ ہاں، اس کے برعکس صورت اگر ہو، خلافت راشدہ میں ہم پیدا ہو گئے ہوتے تو نظام قائم ہے، اور اس نظام کی مزید توسیع، اسے پورا یونیورسلائز کرنا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہم حکومت کے نظم کے پابند ہیں۔ اس صورت میں یہ فرض کفایہ ہے۔ حکومت کہتی ہے اتنے آدمی والنٹیئرز ہمیں چاہیے، اتنے آدمی نکل آئے، باقی سب آرام سے گھروں میں سوئیں، ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، یہ فرض عین نہیں ہے۔ ایسے جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگوں نے نماز پڑھ لی، باقی سب کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گی، کسی نے نہیں پڑھی تو سب مجرم، سب گناہگار ہو جائیں گے۔ اس معنی میں اگر خلافت کا نظام قائم ہو، دین غالب ہو، تو انڈیویجولز کے اوپر سے ذمہ داری ہٹ گئی، اب وہ ادارہ موجود ہے خلافت کا، حکومت اسلامی کا، وہ اس کی دیکھ بھال کرے گا۔ ہاؤ ٹو ایکسٹینڈ دس ڈومینیشن آف اللہ دین اوور دی ہول آف دی گلوب، اور اس میں جو بھی ضرورت اسے ہے، جو اسے افرادی قوت چاہیے، مالی قوت چاہیے، تعاون چاہیے، وہ لوگ پیش کر دیں، بس ٹھیک ہے۔ لیکن جب صورت یہ نہیں ہے، باطل کے غلبے میں آپ رہ رہے ہیں، تو اقامت دین کی جد و جہد اولین فرض عین ہے۔ یعنی نمبر ایک، اضافی نیکی نہ سمجھیے اس کو، فرض عین، اور فرض کفایہ نہ سمجھیے اس کو، فرض عین۔ فرض عین اور اولین جب میں نے کہا تو اس میں دو چیزوں کی نفی ہوئی، اضافی نیکی نہیں ہے اور فرض کفایہ نہیں۔ نمبر دو، اس فرض عین کی ادائیگی کے لیے شرط لازم ہے، شرط لازم، پری ریکویزٹ، التزام جماعت، کسی نہ کسی جماعت میں ہونا اس کے لیے لازم ہے۔ جیسے نماز فرض عین ہے، وضو کے بغیر نہیں پڑھی جا سکتی، تو وضو بھی فرض ہو گیا۔ اقامت دین کی جد و جہد وضو کے بغیر نہیں ہو سکتی، جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتی، لہذا جماعت فرض ہے۔ دیکھیے، جہاں تک پہلی بات ہے، اس کے لیے تو میں نے سارا آپ کو آج پھر دوبارہ گنوا دیا، سورہ بقرہ سے سورہ توبہ تک، اور پھر وہ سورہ شورى سے، یہ ساری چیزیں گنوا دی آپ کے سامنے۔ جہاں تک التزام جماعت کا تعلق ہے، اس پر میں قرآن مجید سے کوئی نص صریح پیش نہیں کر سکتا، I admit it۔ اشارات ہیں، اشارات کس شکل میں ہیں؟ حزب اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا، پارٹی، کس لیے کیا گیا؟ رہنمائی کے لیے کیا گیا، قرآن کا ہر لفظ ایک رہنمائی لیے ہوئے۔ یا محمد رسول اللہ والذین معہ، ایک جماعتی زندگی کا نقشہ آ گیا۔ یا سورہ صف میں ہم نے آج ہی پڑھا، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار، مل کر یہ ایک جماعتی شکل بن گئی۔ لیکن یہ اشارات ہیں، نص قطعی جس کو کہتے قرآن سے نہیں ہے میرے پاس، میں تسلیم کر رہا ہوں۔
البتہ احادیث میں نصوص قطعیہ ہے بہت سخت. علیکم بالجماعت، تم پر لازم ہے جماعت کی شکل میں ہونا. اور جو ایک اثر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا، لا اسلام الا بالجماعہ، جماعت کے بغیر کوئی اسلام ہے ہی نہیں. اور اس کو نوٹ کر لیے، جماعت کی دو ہی شکلیں ہیں، یا ہمارا جماعتی نظام ایک ریاست کی شکل اختیار کر چکا ہے، تو جو امیر المومنین ہے وہی ہمارا امیر ہے، یہی ہماری جماعت ہے. نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی جماعت ہوگی جو اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرے، اس کا امیر ہے اور اس کے ساتھی. اسلام کی کوئی تیسری شکل ہے ہی نہیں. یا تو خلافت ہے، حکومت ہے، یا نہیں ہے، دو ہی شکلیں ہیں. اگر ہے تو وہ جماعت ہے، حکومتی ریاستی ڈھانچہ جو ہے وہ جماعت بن گیا اب. اور اگر وہ نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کے لیے جماعت، اس کا نظام ہو جائے گا. اس میں سب سے اہم جو حدیث ہے حضرت حارث اشعری سے رضی اللہ تعالی عنہ، مسند احمد بن حنبل، جامع ترمذی کی روایت. حضور فرماتے انی آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں. اللہ امرنی بہن، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان کا. بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. جماعت کی شکل، اور جماعت بھی سمع و طاعت والی، لسن اینڈ اوبے، سنو اور اطاعت کرو، منظم. اور نمبر 4 اور 5 ہجرت اور جہاد. تو جہاں تک کہ احادیث کا تعلق ہے اس میں تو بڑی شدید جو ہے مضبوط نصوص قطعیہ موجود ہے جماعتی زندگی کے لیے. قرآن میں نہیں ہے، البتہ عقل سلیم، منطق، سمپل لاجک، وہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ نظام کی تبدیلی بغیر کسی جماعت کی جد و جہد کے ممکن نہیں ہے. کسی خیال کو ایک شخص بھی پھیلا سکتا ہے، کوئی آتھر ہے، اس نے کتاب لکھ دی ہے، خیال پھیل جائے گا، آج نہیں کل پھیل جائے گا. کوئی انسٹیٹیوشن ہے، کوئی علی گڑھ کا اسکول بن گیا ہے، علی گڑھ کا کالج بن گیا ہے، اس سے کچھ خیالات پھیل جائیں گے. نظام نہیں بدلتا ان چیزوں سے. For that you need a party, a revolutionary party, very much disciplined party. لیکن تو سارے مراحل آئیں گے کہ جو آتے ہیں، جنگیں بھی آئیں گی، تصادم بھی آئے گا، اور یہ جو ہے کوئی موب نہیں اس سے عہدہ برا ہو سکتا. کوئی ڈھیلا ڈھالا سٹرکچر جو ہے اس کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا. You need a disciplined party. بحالات موجودہ اقامت دین کی جد و جہد ہم میں سے ہر ایک پر فرض عین ہے، اولین فرض ہے. اس کی ادائیگی پر دوسرے فرائض کی ادائیگی کی قبولیت جو ہے اللہ کے ہاں وہ منحصر ہے، اس کی دار و مدار ہے. اور اس کے لیے جماعت کا التزام شرط لازم ہے. اب جو حضرات تو اب بھی میری ان باتوں سے متفق نہ ہوں، اس وقت ان سے میری گفتگو ختم ہے. پہلی بات یہ کہ اب ان کا فرض ہے کہ وہ جماعت کو تلاش کریں. اگر یہ فرض ہے آپ پر تو فرض آپ کا ہے کہ آپ تلاش کریں. اگر ضرورت آپ کی ہے، جوتے آپ کو پہننے ہیں، تو جا کے آپ دکان پہ 4 دکانیں 10 دکانیں دیکھ کر جوتا خریدتے ہیں، ضرورت ہے آپ کی. اگر آپ قائل ہو گئے کہ یہ ہے تو اب فتش لقلب کان رفیق، ایک نظم تھی کبھی پڑھی تھی ہم نے، اپنے دل کے لیے کوئی رفیق تلاش کرو. اسی طریقے سے کہہ رہا ہوں اپنے لیے جماعت تلاش کیجیے. اس جماعت کی تلاش میں میں جو مدد آپ کو دے سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اس کے جو خصائص ہونے چاہیے وہ کیا ہیں. نمبر 1، اس جماعت کا ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے اقامت دین، نتھنگ لیس. کوئی سماجی کام، کوئی تعلیمی کام، کوئی تصنیفی کام، کوئی تحقیقی کام، کوئی تبلیغی کام نہیں. ڈکلیئرڈ گول، اس نظام کو بدلنا ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے، ایک مکمل پولیٹیکو سوشو اکنامک اینٹی کی حیثیت سے. وہ نظام عدل و قسط جو اللہ نے عطا کیا محمد رسول اللہ کے ذریعے سے دین حق کی شکل میں، اسے بتمام و کمال قائم کرنا. دس شوڈ بی دی ڈکلیئرڈ گول اینڈ ایم آف دی پارٹی. ورنہ نیکی کے کام بہت سے ہیں، وہ ہوتے رہتے ہیں پھر.
آدمی مارک ٹائم کرتا رہتا ہے، ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر وہ پاؤں اپنے ہلاتا رہتا، سمجھتا میں چل رہا ہوں، وہ نہیں۔ یہ پہلا وصف ہے لازم۔ نمبر 2، ڈسپلن ہونا چاہیے اس کا، ایسے نہیں سموتاعت، سننا اور ماننا۔ البتہ اس ڈسپلن کی 2 شکلیں ہو سکتی ہیں عملاً۔ ایک شکل جو کم سے کم 3 درجے افضل ہے، وہ ہے بیعت شخصی۔ ایک شخص سے بیعت کرنا کہ ہمیں تم پر اعتماد ہے اور ہم تمہارے ساتھ ہیں، مشورے ہم بھی دیں گے، فیصلہ تم کرو گے، ہم مانیں گے بشرطے کہ شریعت کے دائرے سے باہر نہ نکلو۔ یہ ہے شخصی بیعت، کسی شخص سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں۔ یہ 3 درجے افضل کیوں ہے؟ نمبر 1، قرآن میں اسی کا ذکر ہے جو ہم پڑھ چکے، سورہ فتح میں ہم نے پڑھا، پھر سورہ ممتحنہ میں خواتین کے لیے بھی آ گیا، حدیث میں اس کا ذکر ہے، سیرت میں اس کا ذکر ہے، اور کم سے کم 1300 برس تک تو امت مسلمہ کے اندر اس کے سوا کوئی شے بھی اجتماعیت کے لیے موجود ہی نہیں رہی۔ یعنی منصوص، مسنون، معصور، 3 جو ہیں اس کے ساتھ لاحقے ہیں کہ بیعت، شخصی بیعت ہی کا نظام رہا ہے۔ حضور نے بیعت لی، خلفاء نے لی، اگر وہ خلافت بگڑ رہی تھی اور حضرت حسین اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میدان میں آئے تو بیعت لی۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ کوفی جو ہے اپنی بیعت توڑ گئے بعد میں، لیکن جو بھی کوشش ہوئی بیعت پر ہوئی، حکومت بنی تو بیعت پر بنی، یہاں تک کہ تزکیہ نفس کا ایک علیحدہ نظام بنا تو بیعت پر بنا۔ پیری مریدی کی بیعت بلکہ ہوتے ہوتے بیعت رہی گئی صرف وہ، باقی تو بیعتیں ذہن سے نکل گئی، بیعت جہاد تو رہی نہیں۔ پچھلی صدی میں جتنے جہاد ہوئے کلونیلزم کے خلاف، یہاں سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کیا سکھوں کے خلاف، اور پھر انگریزوں کے خلاف کرنے کا پروگرام تھا اصل میں۔ وہ تو ادھر سے ہنٹر لینڈ سے آنا چاہتے تھے کہ عالم اسلام کے ساتھ سرحد سے آگے بڑھے تو پہلے سکھوں کو صاف کرے، پھر انگریزوں کے ساتھ جو ہے زبردست آزمائی ہوگی۔ بیعت لی، بیعت کے اوپر جماعت بنائی۔ سوڈان میں مہدی سوڈانی نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا بیعت کی بنیاد پر۔ اٹلی میں جہاد کیا سنوسی نے اطالویوں کے خلاف، لیبیا میں بیعت کی بنیاد، چچنیا میں امام شامل نے جہاد کیا، 30 برس تک روس کی فوجوں کو جو ہے زار کی فوجوں کو انہوں نے پریشان کیے رکھا، بیعت کی بنیاد۔ تو یہ ہے مسنون، منصوص، معصور۔ البتہ اگر کوئی دستور ہے، جیسے جماعت اسلامی ہے، اس کا ایک دستور ہے، دستور کی اطاعت کرنی پڑتی ہے، جو شخص بھی شامل ہوتا ہے وہ دستور کا حلف لیتا ہے، یہ بھی میرے نزدیک جائز ہے، مباح ہے، حرام نہیں ہے۔ لیکن افضل 3 درجے جو ہے وہ شخصی بیعت ہے۔ بہرحال یہ دوسری بات ہوئی۔ نمبر 1 کہ ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے اقامت دین، کوئی چھوٹا موٹا نیکی کا کام نہیں۔ نمبر 2 ڈسپلن ہونا چاہیے، بیعت کا سا ڈسپلن تو ہو، چاہے وہ شخصی بیعت ہو چاہے دستوری بیعت ہو۔ نمبر 3 ان سے ڈیمانڈ کی جانی چاہیے کہ آپ کا طریقہ کار کیا ہے، ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو پروسیڈ اینڈ ہاؤ ڈو یو ڈیرائیو اٹ فرام دی سیرہ آف دی پروفٹ۔ آپ نے کیسے اس کو، حضور کا اسوہ ہے ہمارے لیے، اس سے کیسے آپ نے اس کا اخذ کیا ہے، استنباط کیا ہے، استدلال کیا ہے، ڈیرائیو کیسے کیا ہے، ڈیڈیوس کیسے کیا، بتائیے، ثابت کیجیے۔ اور اگر کہیں پر آپ سمجھتے ہیں کہ حالات کی کوئی تبدیلی اتنی بنیادی ہے کہ اجتہاد کی ضرورت ہے تو وہ معین بات بتائیے، کہاں تبدیلی ہوئی ہے، کیا معین اس میں اجتہاد آپ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے نمبر 3۔ اس لیے کہ نبی جو ہوتے تھے ان کے تو ہاتھ میں ہاتھ دے کر آدمی مطمئن ہوتا تھا، وہ جدھر موڑ دے مڑ جاؤ، شمال میں رخ کر دے نماز پڑھنے کے لیے شمال میں رخ کر کے نماز پڑھو، جنوب میں کر دے جنوب میں پڑھو، دل مع الحق ہے سدار۔ نبی تو الحق ہے، اپنی ذات میں سچ ہے، مکمل حق ہے، لہذا اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، جدھر وہ جا رہا ہے ادھر چلے جاؤ، اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کہاں سے جائیں گے، کس راستے سے جائیں گے، کس وادی میں سے گزریں گے، نہیں۔ لیکن اب کوئی نبی تو نہیں ہے۔ جو شخص چاہتا ہے میں اس کام میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں کرنا چاہتا ہوں، آؤ میرا ساتھ دو، تو he has to define the methodology اور how he derives it from the seerah of the prophet، کہاں سے نکالا اس نے، کیسے نکالا، یہ تیسرا کام۔ چوتھا یہ کہ اس تنظیم اور جماعت کی قیادت کے قریب ہو کر دیکھیے کہ یہ بہروپیے تو نہیں ہے، ان کا کردار میں، قول و
عمل میں کوئی بہت بڑا فرق تو نہیں ہے، کوئی بڑی خلیج تو حائل نہیں ہے، یہ بھی چوتھی چیز ہے لازم۔ عام لوگ جو ہے ان میں بھی ہوگا، لیکن یہ کہ ان میں ہر طرح کے لوگ ہوں گے۔ جیسے حضور کی بھی تو جماعت ہی شمار ہوتی تھی، ان میں منافقین بھی تھے، لیکن یہ کہ وہ تو جماعت تھی حضور کی، مسلمان ہی سمجھے جاتے تھے۔ قیادت جو ہے، جو بھی اصل قائد ہے جس سے بیعت کر رہے ہیں، اور یا یہ کہ اس کے جو قریب ترین ساتھی، ان کو ضرور دیکھ لیا جائے۔ یہ 4 کام ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر اب جس شخص کا مجھ سے اتفاق ہو گیا ہو کہ یہ 2 فرض عین ہے اور اس کے لیے التزام جماعت واقعی ضروری ہے، جیسے وضو نماز کے لیے، تو اب یہ کام اس کا ہے کہ وہ تلاش کر، اور جو بھی منیمم شرائط کے اوپر اسے سمجھ میں آئے کہ ایکسیپٹیبل ہے، اس میں شریک ہو جائے۔ مزید کے لیے دیکھتا رہے، ہو سکتا ہے اس سے بہتر کوئی ہو جس کی طرف پہلے نگاہ نہیں گئی تھی، اگر بہتر سامنے آ جائے اس کو چھوڑے، اس میں شامل ہو جائے، اس لیے کہ یہ نبی کی جماعت نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ ایک دفعہ ساتھ ہو کر پھر اس سے نکلنا کفر میں جانا ہو جائے، نہیں ہے جستجو کے خوب سے خوب تر کہاں۔ وی ہیو ٹو بی پریگمیٹک، عملی ہونا چاہیے۔ آج کی تاریخ میں مجھے یہ جماعت نظر آ رہی ہے، میں جوائن کرتا ہوں، لیکن یہ کہ اگر اس کے بعد مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس سے بہتر جماعت ہے موجود، تو میں اسے چھوڑوں گا اور دوسری کو اختیار کروں گا۔ اور جب تک انسان اس جد و جہد میں ہے، اگر سنجیدگی سے کر رہا ہے، ایسے ہی نہیں بس کہ ہاں جی میں تلاش ہی کر رہا ہوں اور کوئی وقت اس میں لگا ہی نہیں رہا، کوئی بھاگ دوڑ اس کی ہے ہی نہیں، یہ نہیں، سنجیدگی سے اگر اور واقعتاً اس کی تلاش میں آدمی ہے، تو جب تک اسے ایسی جماعت نہیں ملتی وہ ایک درجے میں جماعتی زندگی ہی گزار رہا ہے۔ اور یہاں میں تشبیہ دوں گا کہ وضو تو نہیں ہوا، تیمم اس کا ہے۔ تیمم کے معنی ارادے کے ہیں۔ فتیمموا، پانی نہ پاؤ تو فتیمموا صعیدا طیبا، تو قصد کرو، ارادہ کرو پاک مٹی کا۔ تو جو شخص اس قصد میں ہے وہ بھی در حقیقت تیمم کے درجے میں کم سے کم جو ہے وہ تقاضا پورا کر رہا ہے، لیکن پرووائڈڈ ہی سیریس، پوری طریقے سے سنجیدگی سے وقت لگا کر وہ اس کام کو فیصلہ کن معاملہ اپنے لیے سمجھ کر، زندگی اور موت کا معاملہ سمجھ کر اس کے لیے وقت لگا رہا ہے۔ اچھا، اب میں صرف جہاں تک تنظیم اسلامی کا تعلق ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے وہ میں چاہتا ہوں، یہ جو آپ کو 4 ورقہ دیا گیا ہے، اس میں سے 2 ورقوں کے حوالے سے اس کو پڑھ لیں میرے ساتھ مل کر۔ ہمارا طریقہ کار یہ ہے، ویسے اس میں وہ جو خلافت کے سلسلے پہ ہمارے بنیادی خیالات ہیں، سماجی سطح پر کیا تبدیلیاں آئیں گی، معاشی سطح پر کیا آئیں گی، سیاسی سطح پر کیا آئیں گی، لیکن یہ کہ جو 5واں صفحہ ہے، اسلامی انقلاب یعنی قیام نظام خلافت کے لیے تنظیم اسلامی کے پیش نظر طریقہ کار یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے حصول کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہوں، جن کا مقصود یہ بن گیا ہو، نصب العین یہ بن گیا ہو، جو اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے حصول کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہوں، وہ نمبر 1 سب سے پہلے خود پوری طرح مسلمان اور حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ کے بندے بنے اور اپنی ذات اور اپنے دائرہ اختیار میں شریعت اسلامی نافذ کریں، اور اس کے لیے اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد کریں، بگڑے ہوئے ماحول سے بھی مردانہ وار کشمکش کریں، اور دوسروں کو بھی مقدور بھر اس کی دعوت دیں، پہلا کام۔ دوسرا، باہم دینی اخوت اور ایمانی رشتوں میں بندھ کر آپس میں نہایت رحیم و شفیق اور دین کے باغیوں اور مخالفوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے۔ نمبر 3، کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر ہجرت و جہاد اور سم و طاعت فی المعروف کی بیعت کر کے ایک جماعتی نظام میں منسلک ہو جائیں جس کی رائے کی پختگی اور خلوص و اخلاص پر انہیں پورا اعتماد ہو۔ یہ پہلا مرحلہ جو ہے 3 سٹیپس کے اوپر مشتمل تھا۔ اب وہ فرد ایک اجتماعیت کا یونٹ بن گیا ہے، اس میں شریک ہے، اور اس طرح جو اجتماعی قوت وجود میں آئے وہ کیا کرے، اس کے بھی 2 مرحلے ہیں۔ جب تک یہ قوت مناسب مقدار میں جمع نہ ہو جائے اس وقت تک تن من دھن کے ساتھ اسی دعوت و تربیت اور تنظیم کی توسیع اور مضبوطی کی کوشش میں لگے رہیں، اور سب سے زیادہ توجہ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح اور تزکیے پر مرکوز رکھیں۔ اس دوران میں تحریر و تقریر کے ذریعے بھلائی کی دعوت دیتے رہیں اور برے کاموں سے روکتے رہیں، لیکن نہ ملکی انتخابات میں حصہ لیں، نہ ہی کسی سیاسی ہنگامے میں فریق بنیں۔ سیاسی ہنگامے میں فریق بن گئے تو جس کے آپ خلاف ہیں وہ اس کے لیے اس کے کان آپ کی دعوت کے لیے بند ہو جائیں گے،
اور الیکشن سے یہ کام نہیں ہو سکتا. اب میں اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن اب تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کنسنسس ہو گیا ہے. ہرچہ دانا کنت ناداں لیک بعد از خرابی بسیار. اب تو تقریباً تمام دینی جماعتیں یہ مان چکی ہیں کہ الیکشن میں حصہ لے کر یہاں اسلام نہیں لایا جا سکتا. ہمارا تو اسی پر، یہی میرا پوائنٹ آف ڈپارچر تھا جماعت اسلامی سے. 10 سال جماعت کے ساتھ میں نے لگائے ہیں. یہ اور بات کہ تم پر نثار کر دی ہے عزیز اپنی جوانی کسے نہیں ہوتی. 10 سال لگائے ہیں اور پورے یکسو ہو کر لگائے ہیں، اور میں اسے اپنی زندگی کا اب بھی عہد ضروری سمجھتا ہوں. جو صلاحیتیں میں نے اس زمانے میں حاصل کی ہیں، جو تجربے حاصل ہوئے ہیں، وہ میرے لیے بہت قیمتی اثاثہ اور سرمایہ ہے. میں جو 1 منٹ کا بھی کوئی افسوس نہیں ہے کہ کوئی ضائع ہوا، معاذ اللہ. لیکن یہ کہ یہی پہ اختلاف ہوا تھا کہ مولانا اس سے نہیں بنے گا بات، الیکشن میں غلط آ گئے آپ، راستہ جو ہے غلط مڑ گئے ہیں، واپس ہو جائیے. مولانا مودودی اس وقت تک بہت ہی پازیٹیو تھے کہ اس ذریعے سے ہم کامیاب ہو جائیں گے. وہ بڑھتے رہے، لیکن آ کر پھر سن 71 میں وہ بھی مایوس ہو گئے. لیکن جب مایوس ہوئے تو صورت یہ تھی کہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا. اب بڑھاپا تھا، جماعت بہت آگے نکل گئی تھی، لوگوں کے مزاج پختہ ہو چکے تھے، سیاست کے اور الیکشن کے خوگر ہو چکے تھے. کارکن اب واپس آنے کو تیار نہیں تھے. ٹھیک، گاڑی چلتی. نہ منطقی انتخابات میں حصہ لیں، نہ کسی سیاسی ہنگامے میں فریق بنے. اس پورے عرصے میں کسی نکتہ چینی اور تمسخر سے بددل نہ ہوں، نہ کسی جبر و تشدد سے خوف کھائیں، بلکہ کامل صبر و تحمل سے کام لیں اور ہرگز کوئی جوابی کارروائی نہ کریں. یہ سیکنڈ سٹیج ہے اس جد و جہد کی. یوں سمجھیے کہ جو 12 برس مکے کے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کی یہ آج کے الفاظ میں یہ اس کی وہ ڈسکرپشن ہے. لیکن جب مناسب قوت فراہم ہو جائے تو اب یہ ہے اقدام کا مرحلہ. جب معلوم ہو، جو میرا اندازہ آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کم سے کم 2 لاکھ افراد اس 6 سٹیپس میں سے گزر کر آ چکے ہوں. 200,000 پیپل. یہ کوئی چھوٹا سا جزیرہ نہیں ہے، کوئی گاؤں نہیں ہے، ملک ہے 14 کروڑ کا. سائزیبل نمبر آف پیپل، ورکرز. جب مناسب قوت فراہم ہو جائے تو نمبر 1، اسلام نے جن برائیوں کی نشاندہی کی ہے ان کا قلع کما کرنے کے لیے کمر کس لیں. نہیں علی المنکر بالید، اب یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. گھیراؤ کرے، پکٹنگ کرے، بینکوں کا پکٹنگ کرے، جاگیروں کی جا کر جو ہے وہ پکٹنگ کرے، نہیں چلنے دیں گے. یہ حرام خوری کے، حرام کاری کے اڈے نہیں چلنے دیں گے. حرام کاری کا سب سے بڑا اڈا بینک ہے. حرام کاری کا، خوری نہیں کہہ رہا، حرام کاری کہہ رہا ہوں. یہ کہ حضور نے کہا ہے کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، جن میں سب سے ہلکا جو ہے اس کے مساوی ہے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. پکٹنگ کریں گے، نہیں چلنے دیں گے. مارو ہم پر گولیاں چلاؤ، مارو. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اس کے لیے جلسوں، جلوسوں، مظاہروں، ناکہ بندیوں کی شکل میں اپنی طاقت کے مظاہرے کے لیے تمام جدید ذرائع استعمال کریں، اس شرط کے ساتھ کہ یہ سب کچھ پرامن ہو اور اس میں ان کی جانب سے کوئی تشدد نہ ہو. جانیں دینے کو تیار ہو، کسی کی جان لے نہیں. کسی کی پراپرٹی کو نقصان نہ پہنچائے، کوئی بس نہ جلائیں، کوئی اسٹریٹ لائٹس نہ توڑے، کوئی اور سائن بورڈ نہ توڑے. اسٹریٹ اپنے مقصد کی طرف. ہاں، اپنی جانیں دینے کو تیار رہیں، اور اگر ان پر تشدد کیا جائے تو کمال صبر و استقلال کا مظاہرہ کریں، حتیٰ کہ اس راہ میں جان دے دینے کو سب سے بڑی کامیابی سمجھیں. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اس پہم کشاکش اور جہاد فی سبیل اللہ میں یا حق کا بول بالا ہو جائے یا شہادت کی موت نصیب ہو جائے. وَهُوَ الْمَطْلُوب، وہ ہے ہمارا مطلوب و مقصود. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت